بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الانفطار کی ابتدائی 12 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن اس کتاب مقدس کو ہمارا سفارشی بنائے. سورۃ الانفطار مکی صورت ہے اور اس کا وجہ تسمیہ اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے، کیونکہ انفطرت کا مصدر ہے انفطار. اس کی 80 کلمات ہیں، اس کی 19 آیات کریمہ ہیں اور 80 کلمات ہیں اور 327 حروف ہیں. یہ انتہائی جامع صورت ہے اور ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو تو وہ ان صورتوں کی تلاوت کرے، اور ان میں سے سورہ انفطار بھی ہے. اس میں بھی اللہ رب العزت نے وہی مرکزی موضوع بیان فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ہر شخص سے اس کا حساب لیں گے. اور اس میں اللہ رب العزت نے کسی کے اعمال کا ریکارڈ کس طرح محفوظ کیا ہے اس کا طریقہ کار بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، ابتدائی 4 آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے 4 قسم کے احداث اور واقعات کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد جواب شرط کے طور پہ آگے ذکر کیا ہے. تو پہلی آیت کریمہ میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی اللہ رب العزت کی ہیبت جلال کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آسمان پھٹ جائے گا. پہلے بھی پچھلی صورتوں کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں اذا السماء کشطت، جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی. جب اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، تو گویا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین کی یہ صورت نہیں ہوگی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، آسمان بھی یہ نہیں رہیں گے، زمین کی بھی یہ کیفیت نہیں رہے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ، کواکب کوکب کی جمع ہے جس کا معنی ستارہ، اور جب ستارے انتثرت جڑ جائیں گے، نثر کا معنی جھڑ جانا بھی ہے اور بکھرنا بھی ہے، اس لیے بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا کہ جب ستارے جڑ کر بکھر جائیں گے، جب ستارے، آسمان کو اللہ رب العزت نے ستاروں کے ذریعے یہ زینت بخشی ہے اور یہ ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے، فجرت کا معنی پھٹ پڑیں گے، یعنی ان کا کوئی حدود اربع، ان کے سائڈوں پہ جو کوئی روک رکاوٹ نہیں رہے گی، یہ ان کا پانی یہ بہہ پڑے گا جب سمندر بہہ نکلیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، بوثرہ کا معنی کہ قبروں کو اکھاڑ دینا، قبروں کے اندر جو کچھ مدفون ہیں وہ باہر آ جائیں گے، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، قبریں شق کر دی جائیں گی۔ یہ 4 قسم کے احداث ان کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا بطور شرط کہ جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ تو جواب شرط کے طور پر وہی بات ذکر کی جو اس سے پہلی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی، علمت نفس ما قدمت واخرت، علمت نفس، جان لے گی ہر جان، یعنی ہر شخص جان لے گا، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا ہے، اور واخرت، جو پیچھے چھوڑا ہے، جو آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ سورہ یاسین میں فرمایا، انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم فوت شدگان کو جو مر کے قبروں میں مدفون ہیں ان کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ رہے ہیں، ما قدموا، جو لوگوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی وہ اعمال بھی ہم لکھ رہے ہیں جو لوگوں نے آگے بھیجے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور جو اپنے پیچھے جو آثار چھوڑ کے گئے ہیں ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں، جو آگے بھیجے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں اور جو پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں، کتاب مبین کے اندر ہم نے، نامہ اعمال کے اندر ہم نے اس کو شمار کر رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ آگے جو اعمال ہم نے بھیجے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ آگے جا چکے ہیں، اور جو پیچھے ہیں وہ اعمال اچھے ہیں تب بھی، برے ہیں تب بھی۔ اچھے ہیں تو مرنے کے بعد بھی ان کا فائدہ انسان کو ملتا رہتا ہے، اور اگر برے ہیں تو وہ اس جرم اور گناہ کے اندر برابر کا شریک ہے، اس کے گناہوں کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس مسلمان نے اسلام میں، یعنی اسلام لانے کے بعد جس نے کوئی اچھا کام شروع کیا، کسی اچھے کام کی طرح ڈالی، کوئی اچھا کام شروع کیا، مثلا اس نے قرآن پاک کی تعلیم شروع کی، پھر اس کے بعد اس کے شاگرد آگے پڑھاتے رہے، اس نے کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا، اس کو دیکھ کر اور لوگوں نے بھی ویسا کام شروع کیا، تو جس نے کوئی اچھا کام شروع کیا، کان لہ اجرھا واجر من عمل بها من بعدہ، تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جو بھی اس پر عمل کریں گے اس کا ان کو ثواب ملے گا، جو بھی اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، من غیر ان ينقص من اجورهم شیء، کہ جو کام کرنے والے ہیں اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، جو عمل کرنے والے ہیں ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی کو کہا کہ نفلی روزے رکھنے چاہیے، اس نے اس کام پہ لگا دیا، اس نے آگے دوسروں کو کہا، یہ جو پہلا اس کام کا آغاز کرنے والا ہے وہ جتنے لوگوں کو اس پہ لگائے گا اس کو برابر کا ثواب ملتا رہے گا، اور بھی اس طرح کے جو کام۔ لیکن ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ، جس نے کوئی برا کام شروع کیا، کوئی گناہ کا کام شروع کیا، برا کام شروع کیا، ایسا پروگرام شروع کیا جس سے لوگوں کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، لوگوں کے اعمال تباہ ہو رہے ہیں، فحاشی اور برائی کا کام شروع کیا، کوئی شرکیہ کام شروع کیا،
کوئی بدعت ایجاد کی تو جب تک لوگ اس کو بھی گناہ ہوگا، جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کو بھی برابر کا جرم میں شریک سمجھا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں بھی گناہوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ فرمایا جس نے کوئی برا کام شروع کیا کان علیہ وزرھا ووزر من عمل بها من بعدہ، کہ جو اس کا بوجھ اس پر بھی ہوگا اور اس کے بعد جو اس پر عمل کریں گے ان پر بھی اس کا بوجھ ہوگا۔ من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء، کہ ان لوگوں کے جو کام کرنے والے ہیں ان کے بوجھ میں کوئی کمی نہیں ہوگی کہ اس کو دے کر ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، یعنی اس کو بھی گناہ ملے گا، اس کو بھی برابر کا گناہ ملے گا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، جب ابن آدم فوت ہو جاتا ہے، کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی جب تک زندہ تھا جو اعمال کرتا رہا اچھے تھے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اب جب فوت ہو گیا تو اب نمازیں نہیں پڑھ سکتا، اب روزے نہیں رکھ سکتا، اب قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا، تو گویا کہ اس کے اپنے اعمال کا یہ سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن 3 چیزوں کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ الا من ثلاث، 3 چیزیں۔ علم من علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے۔ کسی کو علم سکھایا وہ آگے پڑھاتا ہے، قرآن پاک سکھایا وہ آگے تعلیم دیتا ہے، تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کو برابر کا ثواب ملتا رہے گا جس نے ان لوگوں کو سکھایا جو آگے سکھا رہے ہیں۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے گیا تو نیک اولاد اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، یا نیک اولاد ان کے بعد جو نیکیاں کرتی ہے جن کی وہ عادت ڈال کے گیا تو اس کو بھی ان کا ثواب ملے گا اور ان کی دعا کی وجہ سے بھی اس کو فائدہ پہنچے گا۔ او صدقۃ جاریۃ من بعدہ، یا اپنے بعد کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا۔ اگلی حدیث میں یہ صدقہ جاریہ کی بعض قسمیں بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ، کہ مومن کو مرنے کے بعد اس کی نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ کون سی وہ نیکیاں؟ تو فرمایا علما علمہ، وہ علم جو کسی کو سکھا کر گیا، وہ علم جس کی کسی کو تعلیم دی، جب تک لوگ وہ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے اس کو ثواب ملے گا۔ او ولدا صالحا ترکہ، یا نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ کر گیا اور وہ اس کے لیے دعا کرے گی۔ او مسجدا بناہ، یا کوئی مسجد بنائی تعمیر کی، تو جب تک لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے وہ مسجد قائم رہے گی، مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا اللہ کی رضا کے لیے اگر مسجد تعمیر کی۔ او بیتن لابن السبیل بناہ، یا کوئی مسافر خانہ بنا دیا جہاں لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں جن کے پاس کوئی رہائش نہیں ہے، تو جب تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ او نہرن اجراہ، یا کوئی نہر کھدوا دی، اس سے لوگ پانی پیتے ہیں، جانور پانی پیتے ہیں، جب تک اس سے اللہ کی مخلوق استفادہ کرتی رہتی ہے اس کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، یا وہ صدقہ جو اپنے مال میں سے اپنی صحت اور زندگی میں جو کیا اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں وہ صدقہ جاریہ، تو تلحقہ من بعد موتہ، تو اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دن ہر شخص جان لے گا ما قدمت و اخرت، کہ اس نے آگے جو بھیجا وہ بھی، ان کا اجر و ثواب بھی دیکھ لے گا۔ اچھے اعمال ہیں تو اچھا بدلہ دیکھ پا لے گا، برے اعمال ہیں تو سزا ملے گی اس کو، اور جو پیچھے چھوڑ کر گیا مرنے کے بعد جن اعمال کا ان کو فائدہ پہنچا وہ بھی اس دن اپنے سامنے دیکھ لے گا کہ یہ تو دنیا سے چلا گیا تھا لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی یہ اعمال اللہ رب العزت نے اس کے نامہ اعمال میں درج کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، کس چیز نے بہکاوے میں ڈالا یا دھوکے میں ڈالا، بربک الکریم، آپ کے رب کریم سے متعلق، یعنی کس چیز نے آپ کو دھوکے میں ڈالا،
آپ کے رب کریم کے متعلق، یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کس چیز نے آپ کو دھوکے میں ڈالا؟ کیا معنی دھوکے میں ڈالنے کا؟ کہ جس مالک نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو ہر چیز سے نوازا، طرح طرح کی نعمتیں عطا کی، تو آپ نے پھر اس کے ساتھ کفر کیا، اس کو وحدہ لا شریک نہیں مانا، اس کے احکام ماننے سے انکار کر دیا، تو کس چیز نے آپ کو دھوکے میں ڈالا؟ تو بعض علماء نے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما غرک بربک الکریم ای جہلہ، کہ انسان کی جہالت نے انسان کو دھوکے میں ڈالا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، وگرنہ کوئی ایسا چانس نہیں تھا، کوئی ایسی صورت نہیں تھی کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بغیر تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے، تو اتنی نعمتیں عطا کرنے والے حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اور فوری ہمیں پکڑا نہیں، اس نے ہمیں دھوکے میں ڈالا، فریب میں ڈالا۔ اگر وہ فوری طور پہ پکڑ لیتا تو ہمارے پاس یہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی گنجائش نہ ہوتی۔ تو فرمایا کہ کس چیز نے آپ کو دھوکے میں ڈالا آپ کے رب کریم سے متعلق؟ الذی خلقک، وہ رب کریم جس نے آپ کو پیدا کیا، الذی خلقک فسواک، اور آپ کے جسم کو متناسب اور درست بنایا، فعدلک، اور آپ کے جسم کو اللہ رب العزت نے معتدل بنایا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے فسواک برابر کیا، یعنی آپ کے اعضاء کو متناسب بنایا اور آپ کے جسم کو اعتدال پر بنایا، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو نقش و نگار بھی بڑے خوبصورت عطا کیے، اور آپ کے جسم کی جو ترکیب اللہ رب العزت نے بنائی یہ بھی بڑی مناسب ہے، کیونکہ انسان کے جسم کی جو ترکیب اللہ رب العزت نے بنائی ہے یہ کسی اور مخلوق کی نہیں ہے، یہ کسی اور مخلوق کی نہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، سب جب اڑتے ہیں یا چلتے ہیں تو سر جھکا کے چلتے ہیں، صرف انسان ہے جو سر اٹھا کے چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کے اعضاء، ناک، اس وقت ہم غور کرتے ہیں اگر کہ ناک اگر پچھلی طرف لگی ہوتی تو کیسے معلوم ہوتا؟ آنکھیں ایک آگے ہے ایک پیچھے اللہ تعالیٰ لگا دیتے تو کیسے محسوس ہوتا؟ اس سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس شاہکار کو، اپنی تخلیق کے اس شاہکار کو بنانے کے بعد، اس کے جو تخلیقی مراحل ہیں ہم کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کتنی بابرکت ذات ہے جس نے سب سے خوبصورت انسان کو بنایا، احسن تقویم میں بنایا۔ 5 قسمیں اٹھا کر اللہ رب العزت نے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا۔ تو جس مالک نے آپ کے اعضاء کو بھی متناسب بنایا اور آپ کو نقش و نگار بھی اس نے، آپ کے جسم کو کی ساخت کو بھی اس نے معتدل بنایا کہ آپ اپنی مرضی سے چل سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، آپ کو آگے دوڑنے میں، پیچھے جانے میں کوئی کسی قسم کی مشقت محسوس نہیں ہوتی۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای صورت، جیسی صورت میں بھی اس نے چاہا آپ کی ترکیب کی، آپ کو جوڑ دیا، آپ کے اعضاء کو بنایا۔ علماء نے کہا کہ اس 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو بعض اوقات افراد خانہ کہ اس کی شکل و شباہت باپ کی طرح بنا دی، اس کی شکل و شباہت ماں کی طرح بنا دی، یا اس کا نقش و نگار، اس کا حلیہ ماموں کی طرح بنا دیا، چچا کی طرح بنا دیا، جیسے اللہ نے چاہا۔ اور دوسرا کہ اللہ رب العزت نے جیسے چاہا انسان کو خوبصورت بنایا، اللہ رب العزت اس کو بدصورت بھی بنا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنایا، ہمارا کوئی زور نہیں تھا یا ہم سے کوئی یہ مشورہ نہیں لیا گیا تھا، وہ چاہتا تو ہمیں کوئی جانور بنا سکتا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہماری شکل و صورت بھی خوبصورت بنائی اور
اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا، تو جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے چاہا رکھ کا وقت آپ کی ترکیب کی، آپ کے اعضاء کو جوڑا. کلا، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، تم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو، تمہیں قیامت کے دن پر یقین نہیں ہے. اگر قیامت کے دن پر آپ کو یقین ہوتا تو آپ کبھی اللہ کے ساتھ کفر نہ کرتے. یہ اللہ رب العزت کفار کو مخاطب کر رہے ہیں، یا عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں حالانکہ صورتحال یہ ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک آپ پر اللہ تعالیٰ نے نگران مقرر کیے ہیں، نگہبان مقرر کیے. حافظین حفاظت کرنے والے مقرر کیے. حفاظت کرنے والوں سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی. تو یہاں کہ انسان کی نگرانی کرنے والے ہیں، اس کے امور کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کو دیکھنے والے ہیں، اس کے ساتھ رہنے والے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ ینہاکم عن التعری، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل برہنہ ہونے سے منع کیا ہے. انسان اکیلا بھی ہو تو اس کو سارے کپڑے کبھی نہیں اتارنے چاہیے، بالکل برہنہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ فرمایا فاستحیوا من الملائکۃ الذین معکم الکرام الکاتبین، اور کسی سے نہیں تو جو فرشتے آپ کے ساتھ ہیں کرام کاتبین، انہی سے حیا کرو. الذین لا یفارقونکم الا عند احدى ثلاث حالات، جو 3 حالات کے علاوہ کبھی آپ سے علیحدہ نہیں ہوتے. وہ 3 حالات کیسی ہیں؟ الغائط والجنابہ والغسل، کہ جب انسان بول و براز کے لیے جاتا ہے اس وقت علیحدہ ہوتے ہیں، جنابت کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت علیحدہ ہوتے ہیں، اور غسل کے وقت علیحدہ ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ کام بھی جو غسل وغیرہ یہ بھی پردے کے ساتھ کرنا چاہیے، قضاء حاجت بھی پردے کے ساتھ کرنی چاہیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم پر مقرر کیے ہیں حافظین، حفاظت کرنے والے، یعنی نگہبان، نگرانی کرنے والے. کرامن کاتبین، کرامن معزز، کاتبین لکھنے والے. اللہ رب العزت نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں، تو بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ کہ وہ انسان کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور انسان کے اعمال بھی لکھتے ہیں. اور بعض آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے محافظ فرشتے اور مقرر کیے ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کے آگے پیچھے فرشتے مقرر کیے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ انسان جا رہا ہے، سامنے گٹر کھلا ہوا ہے، وہ اپنے دھیان میں جا رہا ہے، اس کا پاؤں آنے ہی لگتا ہے وہاں پہ تو متنبہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات پیچھے سے کوئی خطرہ ہوتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب وہ خطرناک چیز قریب پہنچتی ہے تو انسان متنبہ ہو جاتا ہے. وہ فرشتے جو اللہ نے محافظ کیے ہیں، تو حفاظت کے لیے وہ فرشتے ہیں اللہ نے مقرر کیے. لیکن یہ جو محافظ ہیں یہ انسان کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں. یعنی گویا کہ کرامن کاتبین، یہ معزز فرشتے انسان کے اعمال کو لکھتے بھی ہیں اور ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، وہ ریکارڈ ضائع نہیں ہونے دیتے. یہ انسان کے، حتیٰ کہ ایک حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کے اعمال کو جانتے ہیں جو کچھ کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ارادے اور نیت کو بھی پہچانتے ہیں. اس لیے جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے، جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو لکھتا نہیں ہے بلکہ اس کو موقع دیتا ہے. اگر وہ کام نہ کرے تو نہیں لکھتا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ صلاحیت بخشی ہے. تو یہ 2 فرشتے مقرر ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا گناہ لکھتا ہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات. بائیں طرف والا فرشتہ جو گناہ لکھتا ہے اس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ 6 گھنٹوں تک، 6 گھڑیوں تک وہ اپنا قلم اٹھائے رکھے. انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اس کو نوٹ نہ کرے فوری، بلکہ اس کو چانس دے. کیا چانس دے؟ فرمایا ان عبد المسلم المخطی، وہ مسلمان
جو غلطی کر بیٹھتا ہے یا جس سے گناہ ہو جاتا ہے فَإِن نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْهَا أَلْقَاهُ، اگر وہ اس دوران میں ندامت کا اظہار کرے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو لکھتا نہیں۔ اور جو دائیں طرف وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَةٌ، اور اگر وہ کام کر لیتا ہے تو ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے۔ اور جو دائیں طرف والا ہے وہ لکھتا ہے ارادہ کرنے سے ایک نیکی، اگر ارادہ کرنے کے بعد وہ کام کر بھی لیتا ہے تو 10 نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ تو دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا گناہ لکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ریکارڈ محفوظ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، جو بھی تمہارے اعمال ہیں وہ ان کے ریکارڈ پر ہیں، ان کو درج کر رہے ہیں اور ان کو وہ جانتے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو، جو اعمال، ان کو وہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ یہاں سے انشاءاللہ کل آیت نمبر 13 سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ ہم دین کے احکام کو سمجھیں آمین، اور ان کے مطابق عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق بخشے آمین، اور ہمیں گناہوں سے بچائے۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم احفظنا من کل سوء ومکروہ، اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔